چلیں اسی بات پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کوٹا سسٹم کی. یہ پورے پاکستان میں کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے, لیکن سندھ کا کوٹا سسٹم جو ہے کافی مختلف ہے. یہاں پر 2 کوٹے لگے ہوئے ہیں, اربن اور رورل. کیا وجہ ہے؟ کیا ہسٹری کیا ہے اس کی؟ 1973 میں کوٹا سسٹم یہ آئین بنا. آپ کو پتہ ہے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ملک ٹوٹ گیا تھا, ٹھیک ہے, اور مارشل لا لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد ظاہر ایک بہت بری صورتحال تھی. بھٹو صاحب یہاں پرائم منسٹر بنے, پہلے بہرحال وہ ایک پروسیس تھا, سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے وغیرہ وغیرہ. پھر تمام پارٹیوں نے مل کر یہ کہا کہ یار اس ملک کو ایک آئین ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس آئین کے اوپر سب کا اتفاق ہوا. بہت بڑے بڑے متنوع قسم کے لوگ تھے, لیکن انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا. اس میں کچھ چیزیں پسندیدہ تھیں, کچھ چیزیں ناپسندیدہ تھیں. کوٹا سسٹم تو اس لیے تھا کہ وفاقی ملازمتوں میں آبادی کے تناسب سے صوبوں کو کوٹا دیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر 1000 ویکنسیز وفاق میں آئی ہیں کسی شعبے میں, تو اس میں طے ہو گیا تھا کہ شاید 50%, حالانکہ آبادی 60% تقریباً تھی ان کی, پنجاب کی تعداد تھی, اور ان کو 50% ملے گا, کے پی کے کو 17% ملے گا, غالباً یہاں کا 19% تھا سندھ کا, اور اسی طرح سے فاٹا کا تھا, اور باقی جگہوں پہ انہوں نے یہ طے نہیں کیا. لیکن سندھ کے لیے چونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے کہا کہ یہاں پر چونکہ دیہی آبادی پسماندہ ہے, تو ہم اس وفاق کے کوٹے میں تقسیم کر لیتے ہیں اور آبادی کی بنیاد کے اوپر ملازمتیں دے دیتے ہیں, اور یہ کام ہم صرف 10 سال کے لیے کریں گے. 10 سال میں ہم اپلفٹ کر دیں گے دیہی آبادی کو. تو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, جو آئین پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا اور ایک آئین بننے جا رہا تھا, تو ان لوگوں نے کہا کہ یار 10 سال کا ہم مارک رکھتے ہیں, 10 سال میں آپ اپلفٹ کریں رورل آبادی کو. اس وقت آبادی کا تناسب یہ ہے کہ رورل آبادی سندھ کی 60% ہے اور اربن آبادی 40% ہے. تو آپ وفاقی ملازمتوں میں سے جو صوبے کا کوٹا ہے اس میں 40-60 کی بنیاد کے اوپر آپ لے لیجیے. یہ طے ہوا تھا. 10 سال کے بعد ماشاءاللہ کی حکومت تھی, اس نے اس کو مزید 10 سال کے لیے آگے بڑھا دیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت میں 1999 میں اس کو 20 سال کے لیے بڑھایا گیا. 6 سال آگے بڑھ چکا تھا ویسے بھی بغیر کسی قانون سازی کے, تو آئین میں ترمیم کر کے 20 سال کے لیے آگے بڑھایا گیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ ہوتی ہے. جس کوٹا سسٹم پہ آپ کتنے چھوٹے ہوں گے اس وقت, اسی پر تو بنی تھی ایم کیو ایم, آئی تھنک. ٹی وی بیچو, وی سی آر بیچو, 92 کے پیدا اسلحہ خریدو, یہ نعرے لکھے گئے تھے. ہماری اس پر پوری الگ پوڈ کاسٹ ہوگی ہماری, ٹھیک ہے. اور بہاریوں کو, میسورین کو واپس لاؤ, مہاجروں کو 5ویں قومیت, ٹھیک ہے. تو آپ 5ویں قومیت اور مہاجروں کو شناخت کیا دیتے, آپ بہاریوں کو شناختی کارڈ نہیں دے سکے. وہ بھی ہم نے دلوائے بھائی, بہت اعلیٰ, وہ بھی ہم نے دلوائے الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کوٹا یہ ہوا. اب ہوا یہ کہ کمال کر دیا خان صاحب نے یہ کمال کیا کہ آئین میں ترمیم کے بغیر غیر معینہ مدت کے لیے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں, جواب دیں. اس چیز کو تو لوگ ڈینائی کرتے ہیں. بتا دیں کیوں. ایس آر او کے ذریعے سے کیا ہے, کیا ڈینائی کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ 2013 میں ختم ہو گیا تھا, ایسا ہی ہے, مجھے یاد ہے. تک غیر قانونی چل رہا تھا, غیر قانونی چل اب رہا تھا. آپ اس کو یا تو آپ فردر اس کو بڑھاتے یا کہتے چلو جو ہو گیا اب 6 سال تو چلنے دو, اب آئندہ سے نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اس کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے ایک ایس آر او کے ذریعے اس میں تبدیلی کر کے 2 لفظوں کی جاری کر دیا, اور آج تک اس کے مطابق امپلیمنٹ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا پیپلز پارٹی تو مزے میں ہے, سارے کام تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کر کے دے رہی ہے اس کو, تو پھر کیا پرابلم ہے. تو یہ کوٹا سسٹم انہوں نے اس طرح سے آگے بڑھایا. اچھا چلیں, یہ تو وفاقی ملازمتیں تھیں نا. کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صوبے کی ملازمتیں 60-40 کی بنیاد پر جائیں گی, بتائیے. تو دیکھیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا ہوا ہے, لوگوں کو حقائق پتہ ہی نہیں ہے, اور ایک سندھی اس کا نام سنتے ہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے. میں اپنے سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں, بھائی آپ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ یہ سمجھیں اس بات کو کہ یار آپ کیوں ہمیشہ کوٹوں پہ چلیں گے یار, آپ کو کیوں نہیں یہ لوگ اپ گریڈ کرتے. یہ میرٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے, اور میرٹ آپ کب مطالبہ کریں گے کہ میرٹ, یہ اندرون سندھ سے آواز اٹھنی چاہیے, دانشوروں سے آواز اٹھنی چاہیے. اور اب تو مسئلہ یہ ہے کہ کوٹا ووٹا تو رہ گیا ایک طرف, اب تو جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں. یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے تو اب تو کچھ بھی نہیں بچا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو ہے, تو میں اپنے ان سارے دانشور بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں اس پر بحث کریں, اس پر کوئی راستہ نکالیں. اب تو شہری آبادی 52% ہو گئی ہے, تو اس کو ہی ٹھیک کر دیتے, تو 40-60 کا مسئلہ ختم ہو گیا, چلیں 50-50 کر دیتے.
لیکن بہرحال وہ کیوں کر دیتے ہیں, آپ میرٹ کے اوپر لے آئیے. یہ وہ ساری بحث ہے جو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ یہ کام کیا عمران خان نے اور MQM نے, اور پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ صوبائی ملازمتوں میں یہ کوٹا کیوں ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قانون میں اور بائی لاز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو KMC کی ملازمتیں ہیں اس میں لوکل لوگوں کو ملازمتیں دی جائیں گی فلاں گریڈ سے فلاں گریڈ, اور وہ اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. کراچی میں کہیں بھی مجھے لوکل کراچیائٹ نہیں دکھتا. لوکل کراچیائٹ کا بھائی مطلب, میں تو کہتا ہوں کراچی میں رہنے والے قبول, وہ لوکل کراچیائٹ کا مطلب مہاجر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو بھی آپ اسی طرح سے کشمیری, پنجابی, سرائکی, جو لوکل یہاں کا ہے, سب جو قانون کے دائرے میں یہاں کا لوکل ہے اس کو حصہ دیں. ایگزیکٹلی. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے سندھی مہاجر.